जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़्ज़मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैनल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर 1, पहले तो लोग सवाल करते हैं कि हमारे जानवर की ज़ेर जो है, अगर वो हम जानवर के अंदर ही छोड़ दें, उसको ना निकलवाएं, तो ये कैसा है। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, लोग कहते हैं कि साहिवाल ब्रीड और ब्राह्मण का जो क्रॉस है, इस पे बात करें, इसका क्रॉस कैसा आएगा कि ये क्रॉस करना चाहिए। तीसरे नंबर पे लोग कहते हैं आप हमें डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जैसे नॉर्वेजियन रेड है, फ्लैकवी है, और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, उस पर लोग कहते हैं कि आप बात किया करें, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। चौथे नंबर पे लोग कहते हैं कि गिर लैंडो या गिर, इसका साहिवाल से क्रॉस या फ्रीजियन के साथ क्रॉस। तो इन 4 चीज़ों पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जानवर की ज़ेर जो है, अगर वो उसके अंदर छोड़ दी जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो जानवर के अंदर ज़ेर रोकने के अपने नुकसानात हैं, और जानवर के हाथ से ज़ेर निकालने के भी अपने नुकसानात हैं। इसी तरह जानवर की ज़ेर हाथ से निकालने के अपने फ़ायदे हैं, और जानवर की ज़ेर अंदर छोड़ देने के भी अपने फ़ायदे हैं। ये किताबों में दोनों लिखे हुए हैं कि अगर आप ज़ेर अंदर छोड़ देते हो तो ये फ़ायदा नुकसान है, अगर आप ज़ेर अंदर नहीं छोड़ते हो तो ये फ़ायदा नुकसान है। अब मैंने ये दोनों काम जो हैं अपनी ज़िंदगी में करके देखे। मैंने ज़ेरें अंदर छोड़ी भी हैं और मैंने ज़ेरें हाथ से बेतहाशा निकाली भी हैं। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो हमने सीखा, हमें ये लगा कि अगर ज़ेर निकाल दी जाए हाथ की मदद से तो उससे जानवर ज़रा इजी रहता है, उसके लिए आसानी वाला मामला हो जाता है। बजाय इसके कि मैंने कुछ जानवरों में ज़ेरें रोकी, हाथ से नहीं निकाली। अमूमी तौर पे जब जानवर ज़ेर आप हाथ से नहीं निकालते हो तो वो गल सड़ के आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ अवामिल हैं। जानवर की खुराक का बेहतरीन होना ज़रूरी है, जानवर के इन्वायरमेंट का बेहतरीन होना ज़रूरी है। अगर हीट स्ट्रेस चल रही है, जैसे आजकल जुलाई के महीने में नमी बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा टेम्परेचर लिखा होता है 33, 34, उसके आगे लिखा होता है फील लाइक 42, 43, 45। मतलब कि टेम्परेचर है तो 33 है, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है जैसे 43, 44 या 45 है। उसकी वजह यह है कि नमी बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से जो है हवा भारी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। चिप चिप में ये बैठा हूँ तो मेरे चेहरे पे भी चिप चिप हल्की सी मैं फील कर सकता हूँ। तो इस वजह से अगर कभी आपको रिस्क लेना भी है तो सर्दी के महीने में रिस्क ले लें। जानवर की ज़ेर अंदर अगर आपको नहीं डॉक्टर अवेलेबल है तो आप छोड़ दें सर्दी के मौसम में, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन गर्मी के मौसम में जब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास फार्मर की वो खुराक भी नहीं है, ना हमारे फार्मर को पास हर एक के पास साइलेज अवेलेबल है, ना हमारे हर एक फार्मर के पास वंडा अवेलेबल है। आज भी हमारा एक बड़ा तबका फार्मर्स का ऐसा है जो जानवर को बच्चा देने के बाद 20 दिन वंडा ही नहीं देता। अब वो जानवर जिसके अंदर ज़ेर रुक गई है, आप उसको सिर्फ तूड़ी और पट्ठे डालें और फिर आप सोचें कि यार ये ज़ेर अंदर रोकने से बीमार हो गई है, ख़राब हो गई है, तो कसूर जानवर का नहीं, कसूर आपका है। तो जानवर को मुनासिब खुराक चाहिए। जब उसको मुनासिब खुराक मिलेगी, मुनासिब एनर्जी मिलेगी, जिसमें ग्लूकोज प्रिकर्सर्स भी हैं, बाईपास फैट्स भी हैं, उसको वंडा भी दे रहे हो, साइलेज भी दे रहे हो, विटामिन मिनरल्स दे रहे हो, जानवर की एनर्जी प्रोटीन पूरी रहती है, तो जानवर की बच्चेदानी जो है जोर लगाती है। जब जानवर की बच्चेदानी जोर लगाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर गल सड़ के बाहर आना शुरू हो जाती है। और फिर साथ साथ आपको कुछ ट्रीटमेंट्स भी करनी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस हम स्पॉटेज साथ में लगाते हैं ताकि जानवर बीमार ना हो, जानवर को इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हमारे यहाँ इशू ये होता है कि जो लोग तो ज़ेर को अंदर रोक देते हैं, तो ना तो वो खुराक ही पूरी कर पाते हैं, ना ही वो आगे से ट्रीटमेंट पूरी कर पाते हैं। अल्टीमेटली जानवर को नुकसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो खुराक लाजमी बेहतर करते हैं, दूसरे नंबर पे जो गर्मी है सो है, वो आपकी जानवरों को भी है, हमारे जानवरों को भी है, उनको पंखे और शावर दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम ज़ेर को हाथ से निकालते हैं, लेकिन उतनी निकालते हैं जितनी आराम से निकाली जा सकती है। बाद औक़ात ज़ेर ऐसी भी होती है जो अंदर टाइट फिक्स होती है, ना हाथ से निकालनी मुमकिन नहीं होती, उसको हम अंदर छोड़ देते हैं। ज़ेर का एवरेज वज़न जो है
وہ تقریباً 5-6 کلو تک بھی ہو سکتا ہے. تو اگر 2-3-4 کلو ہم اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے تو اس کا لوڈ جو ہے جانور کے جسم سے وہ کم ہو جائے گا اور جانور آسانی میں رہے گا. تو یہ قصہ مختصر، اگر آپ کے پاس موسم اچھا ہے اور آپ خوراک اچھا دے رہے ہو تو پھر اگر زیر اندر رہ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ ٹریٹمنٹ کرتے جائیں، آپ کو زیادہ ایشو جانوروں میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کے پاس خوراک بھی پوری سوری ہے اور سائلج بھی نہیں ہے، سبز چارہ بھی مناسب صحیح ہے جس کی انرجی پروٹین کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منرل وٹامنز بھی نہیں دے رہے ہو، اور گرمی بھی شدید ہے، تو بھائی یہ زیر اندر مت چھوڑیے گا. یہ آپ کو جانور جو ہے تگنی کا ناش نچا دے گا، آپ کو مسئلہ بن جائے گا. یہ تو ہو گیا ہمارے پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال جو ہے، کیا ساہی وال کو برہمن کے ساتھ بریڈ کروانا چاہیے؟ تو جواب ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں بے ساہی وال رہ کتنی گئی ہے. مجھے ایک بات بتانے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ساہی وال جو تھوڑی بہت بچی ہے، کیا اس ساہی وال کو بھی ہم ختم کر لیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساہی وال کا دودھ تھوڑا ہے؟ او بھائی کس نے کہا تھوڑا ہے؟ ساہی وال جو پیور ہے، جو اچھی نسل کی ساہی وال ہے، وہ اس کا دودھ تھوڑا نہیں ہے، اس کا دودھ اپنے قد کاٹ کے حساب سے ریزنیبل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہر منڈی میں جا کے سرخ دکھنے والے جانور کو جس کی تھوڑی سی کوہان ہے ساہی وال بنا کے لے آتے ہو اور پھر وہ دودھ نہیں کرتا، تو قصور تو پھر ساہی وال کو تو نہ ہوا. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی کہیں ریڈ کلر میں جانور جو ہے جاتا نظر آتا ہے جس کی تھوڑی سی کوہان ہے، ہم اس کو ساہی وال کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اتنا سارا بچہ آپ کو قربانی پہ سیل ہوتا ہے، لوگ ساہی وال کہہ کے بیچ دیتے ہیں. سارے ساہی وال تو نہیں ہوتے، ہر سال قربانی پہ ڈھیر سارے بچڑے آتے ہیں. تو ایک تو برہمن جو ہے وہ ایک میڈیم بیف بریڈ ہے. ساہی وال جو ہے میں اس کو ملچ بریڈ ہی کہتا ہوں، یہ ملکنگ کے لیے جانور ہے. ان دونوں کا کراس میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ ہالسٹن فریزین جو ہے، آپ کسی دودھ والے جانور کو جو ہے کسی اینگس کے ساتھ کراس کرنے بیٹھ جائیں تو بات سمجھ نہیں آتی. تو میرے حساب سے ساہی وال کا اور برہمن کا کراس اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دونوں بریڈز ڈفرینٹ ہیں. ایک ملک بریڈ ہے، دوسری بیف میڈیم بریڈ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس چونکہ ساہی وال پہلے ہی نہیں ہے تو ہم اپنی بریڈ کو مزید خراب نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ آج سے 10 سال بعد ساہی وال گائے کا نام و نشان ختم ہو جائے. آج کل جو لوگ ساہی وال پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے. اللہ کرے. آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتے ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے سیکس سیمن کا جو پروجیکٹ ہے وہ اپروو ہو گیا ہے. بہت جلدی پاکستان میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو بھینسوں کے اور گائیوں کے سیکس سیمن اویلیبل ہو جائیں گے. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی ساہی وال جو ہے انشاءاللہ اس کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ساہی وال لی تھی، 4 سال ہو گئے بچڑے ہی آتے جا رہے ہیں. تو جب سیکس سیمن ہوگا، بچڑیاں زیادہ پیدا ہوں گی تو امید ہے انشاءاللہ تعداد بھی بڑھ جائے گی. تیسرا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ بریڈز پہ بات کریں، فلیکوی کیسی ہے، نارویجن ریڈ کیسی ہے. تو میرے بھائیوں، جو چیز ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے ہم اس پہ کیا کریں گے بات کر کے. مطلب فلیکوی جو ہے یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، مگر آپ پاکستان میں باہر سے منگوا بھی نہیں رہے. نارویجن ریڈ بھی ایسے ہی ہے، اور بھی بہت ساری بریڈز ایسی ہیں جو پاکستان میں آ ہی نہیں، نہ ان کا سیمن اویلیبل ہے. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے جان کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پاکستان میں جو ہالسٹن فریزین ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لیں جتنی لے سکتے ہیں، جرسی کے بارے میں انفارمیشن لیں جتنی لے سکتے ہیں. یہ 2 ایسی بریڈز ہیں جو پاکستان میں آ رہی ہیں. اسی طرح نہ تو پاکستان میں گیر آ رہی ہے، نہ پاکستان میں گیر لینڈو آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں توجہ کرنی چاہیے ان اینیملز پہ جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، تاکہ ہم ان اینیملز پہ کام کرنا سیکھ سکیں، ہمیں ان اینیملز کی پراپرٹیز کا پتہ ہو، ہم اس کے ساتھ کام کرنا سیکھیں. آخری نمبر پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گیر کا سیمن اور گیر لینڈو پہ. پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں، مجھے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بات کی تھی تو مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ گیر اور گیر لینڈو ایک ہی بریڈ ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ گیر ایک مختلف بریڈ ہے، گیرو لینڈو ایک مختلف بریڈ ہے. یہ دونوں مختلف ہیں. گیر جو ہے یہ اکیلی گیر ہی ہے. گیرو لینڈو میں گیر اور ہالسٹن فریزین کا کراس ہے. تو اس 2 بریڈز کے ملنے سے ہالسٹن فریزین اور گیر ایک نئی بریڈ تیار کی گئی ہے جس کو گیرو لینڈو کہتے ہیں. ایک تو یہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں. گیرو لینڈو میں 62.5% فریزین اور 37.5% گیر کا بلڈ شامل ہے. تو گیر اور گیرو لینڈو یہ 2 مختلف بریڈ ہیں، یہ ایک بریڈ نہیں ہے. ایک بات سمجھ لیں. دوسرے نمبر پہ میں نے تجربہ کیا اپنے فارم پہ
کچھ جانوروں کو میں نے گیر کا سیمن استعمال کیا ہالسٹین فریزین پہ، تو میرا تجربہ مجھے کو خاص مزہ نہیں آیا۔ جانور جو پیدا ہوئے اس میں اسٹرینتھ تھی، بے شک تھی، جانور اسٹرانگ ہے، بالکل اسٹرانگ ہے، لیکن جو پیرامیٹرز باقی کے اگر میں بات کروں، ایج آف پیوبرٹی کی بات کریں، تو وہ شاید فریزین والی اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اب تجربہ کرنے کے بعد اپنے فارم پہ مزید گیر کا سیمن میں استعمال نہیں کر رہا۔ آپ لوگ تجربہ کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل کریں، لیکن میں تجربہ کرنے کے بعد جو ہے اپنے اینیملز پہ مزید گیر کا سیمن استعمال نہیں کر رہا۔ گیرو لینڈو جو ہے یہ، اس میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسا جانور ہے؟ بھئی جانور تو اچھا ہے، جو دودھ دیتا ہے اپنے اندر 62.5% جو بلڈ فریزین کا ہے اس کی بنیاد پر، اور اسٹرینتھ اس کے اندر ہے جو اس کے اندر 37.5% گیر کا بلڈ ہے اس کی بنیاد پر۔ تو اگر آپ لوگ پاکستان میں جو دیسی جانور آپ کے پھرتے ہیں جس کو نان ڈسکرپٹ کہتے ہیں، جو بے نسلے جانور ہیں، آپ ایسے جانوروں کو فریزین سے کراس کر کے آگے ایک بہتر بریڈ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس بہتر دودھ بھی دے گی اور بہتر انوائرمنٹ کو ویٹ سٹینڈ بھی کرے گی۔ لیکن آپ نے اپنے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اگر تو آپ کا ٹارگٹ ہے اچھا دودھ اور ساتھ میں اچھی ہائیبرڈ ویگر، اور ساتھ چاہتے ہیں کہ جانور سٹرونگ پیدا ہو، یا آپ کا کوئی بھی ٹارگٹ ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے سیمن کا سلیکشن کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ہر پراپرٹی نہ تو ہالسٹین فریزین میں ملے گی، نہ ہی ساری پراپرٹیز آپ کو گیر میں ملیں گی، نہ ہی ساری پراپرٹیز آپ کو گیرو لینڈو میں ملیں گی۔ آپ نے اپنی بریڈنگ کے ٹارگٹ سیٹ کرنے، اس ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس بریڈ پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اویلیبلٹی بھی دیکھنی ہے۔ اب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ ایک بل مجھے بہت پسند آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کا سیمن اویلیبل ہی نہیں ہے، اس بریڈ کا سیمن اویلیبل نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو کھیلنا بھی ہم نے اویلیبل چیزوں کے اندر ہے، اور اپنے ٹارگٹس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایٹ دی اینڈ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا ایک تعلق بنائیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، ڈیری کے اندر حالات ڈیفینیٹلی ٹف ہیں، اور دل کا سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، یقین کریں اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اپنی نماز کی پابندی شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز زندگی کے معاملات جو ہیں مشکل وقت سارے نکل جائیں گے، اور اللہ کی ذات آسانی والا معاملہ فرما دے گی انشاءاللہ۔ نیت کر لیں، تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں آج سے 15 20 25 30 پتہ نہیں اگلے سال بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے جتنی سی زندگی ہماری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور نماز جو ہے نا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کم از کم ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔